بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق علیہ. صدر جلسہ، علماء کرام اور محترم سامعین، آج کے اس جلسے میں ہماری تقریر کا عنوان ہے مسلمان کسے کہتے ہیں. سننے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کردار کیسا ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور سننے والوں میں دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کو جانتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے عبادات، ان کے طور طریقے وہ پہچانتے ہیں، ان کے تعارف ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی جو مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ مسلمان ایک ایسی قوم نہیں ہے کہ جنہیں باقاعدہ الگ سے بنایا جانے کی ضرورت ہے. مسلمان ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا وفادار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق ہے اس کا وفادار ہے، وہ مسلمان ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. جتنے انسان ہیں اس دنیا میں سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا ہر انسان کو اپنے خالق حقیقی کو جاننا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں اور یہ کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جس طرح سے ملک ہندوستان کا ایک نظام ہے، ہندوستان کا ایک قانون ہے اور ملک کا ایک حاکم ہے. اس ملک میں رہنے والے جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب اس ملک کے حاکم کے وفادار ہوتے ہیں، ملک کا نظام مانتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کا وفادار انسان ہے. اور جو اس ملک میں رہتے ہوئے ملک کا نظام نہیں مانتا، ملک کے حاکم کے خلاف بولتا ہے، حاکم کو تسلیم نہیں کرتا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کا باغی ہے، یہ ملک کا وفادار نہیں ہے. اس پر باقاعدہ بغاوت کے مقدمے دائر کیے جاتے ہیں، اس پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، حکومتیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں. تو یہ دنیا ایک نظام ہے، اس کا ایک حاکم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو وہ اس کا اپنا جو نظام ہے اس نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو فالو کریں، اس نظام پر عمل کریں، اس نظام کو قبول کریں. اور یہ پوری کائنات کا جو حاکم ہے اس حاکم کو مانیں. اگر نہیں مانتے ہیں اسی کو کہتے ہیں بغاوت. تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا وفادار ہو. مسلمان وفادار انسان کو کہتے ہیں، اپنے مالک کی وفاداری، اپنے خالق کی وفاداری.
مسلمانوں کا جو تعارف ہمارے درمیان میں کیا جاتا ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے کو کہتے ہیں. لیکن جو افراد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی شکل و صورت، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کا کردار کچھ الگ بتاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے وہ افراد جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کو پہچانا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمانوں سے دور ہوتے ہیں، اسلام سے دور بھاگتے ہیں. ان کے نظر میں مسلمان کچھ الگ شکل میں ہیں، مسلمان کسی الگ چیز کو کہتے ہیں. ایک واقعہ، ایک حقیقی واقعہ ہے. ایک غیر مسلم شخص نے اپنے ایک دوست کو قرضہ دیا، اس کی مجبوری کے وقت میں اس کی مدد کی. قرض واپس دینے کے لیے، واپسی کے لیے کچھ وقت متعین کر دیا کہ فلاں دن میں آپ کو قرض واپس کرنا ہے. وقت متعینہ وقت جب آ گیا تو اس شخص نے اپنا قرضہ واپس مانگا. اس نے کہا کہ تھوڑی سی مجبوری ہے، کل دیتا ہوں. دوبارہ کل اس نے مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ پھر کل دیتا ہوں. آہستہ آہستہ کچھ دن گزر گئے. قرض دینے والا انسان پریشان ہو گیا کہ میں نے پریشانی میں آپ کی مدد کی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں دن آپ مجھے اپنا قرض واپس کر دو گے. دن گزرتے جا رہے ہیں، آپ وعدے پہ وعدے کرتے جا رہے ہو. ایک دن یہ شخص اس سے قرض مانگتا ہے، اپنا پیسہ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، تو پھر وہ ٹالنے لگتا ہے. تو اس شخص کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کب سے مومڈن ہو گئے، تم بھی مومڈن ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ وہ شخص شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کے پاس سے ادھر ادھر جا کر پیسے کا انتظام کر کے قرض دینے والے کو پیسہ واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ مجھے مومڈن نہیں کہنا. ایک شکل ہے مسلمان کے بارے میں ایک دوسرے شخص کے پاس کس طرح کا پیغام گیا ہے، کیسا ان کا چہرہ ہے، وہ کس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وفادار کو، اپنے مالک کے وفادار کو، لیکن جو شخص وفاداری کا اعلان کر رہا ہے اس شخص کا کردار، اس شخص کے اعمال، اس شخص کے اخلاق، اس شخص کا تعامل لوگوں کے درمیان میں اس کا رویہ کچھ الگ ہے. مسلمان ایک سچے انسان کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء گزرے سب مسلمان ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب مسلمان تھے. مسلمانوں کے جو اوصاف ان کے پاس موجود ہیں، اگر ہم دیکھیں تو وہ اوصاف ہمارے پاس بہت کم نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، سچا اور امانت دار انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق والا انسان کہا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق والے انسان ہوں. مسلمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار کو، اللہ کی ماننے والے کو، اللہ کی عبادت کرنے والے کو. لیکن جو مسلمان خود کو کہتے ہیں ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے. اکثر مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور دوسروں سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے کئی خداؤں کو مانتے ہیں. دوسری قومیں ان کے پاس کئی خدا ہیں، کئی بھگوان ہیں. مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے، لیکن اکثر مسلمان دنیا میں ایسے ہیں جو ایک خدا کو ماننے والے نہیں ہیں. اکثر مسلمانوں کی تعداد ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والی ہیں.
کس طرح سے ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. جب انہیں مدد مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مدد مانگتے ہیں. فریاد کرنا ہو تو کسی اور سے کرتے ہیں. اولاد مانگنا ہو تو کسی اور سے مانگتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو بیماری کی شفا یابی کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. روزی میں ترقی مانگنی ہو تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں تو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. گھر میں پریشان ہو گئے تو پریشانی کے خاتمے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں. امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے سیاستدان جب کامیاب ہوتے ہیں تو کامیابی کے بعد کسی اور جگہ جا کر ان کے سر پر ہار ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے. سارا کام مدد مانگنا، تعاون کرنا، فریاد کرنا، اولاد دینا، شفا دینا، یہ سب دنیا میں الگ الگ لوگوں سے مانگا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ نہ ہم نے شفا اللہ سے مانگی، نہ ہم نے دعائیں اللہ سے مانگی، نہ اولادیں اللہ سے مانگتے ہیں، نہ پریشانی کا خاتمہ ہم اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں. کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو اکثر مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے دنیا میں الگ الگ جگہوں پر جا کر وہاں سجدے کریں گے، وہاں ہاتھ پھیلائیں گے، وہاں پر مدد مانگیں گے، وہاں پھول چڑھائیں گے، وہاں طواف کریں گے، وہاں ناریل پھوڑیں گے، وہاں نہ جانے کون کون سے کام کریں گے. ان سے آپ پوچھئے آپ کون ہیں تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ اللہ کو ماننے والے کو کہتے ہیں، خالق کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جب اللہ کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مانی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. پریشانی ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، بیمار ہو تو اللہ سے شفا کی دعا کی جائے، خوشحالی چاہتے ہو تو اللہ سے مانگی جائے. اس لیے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہاری زندگی کا ضامن ہے، وہی تمہاری زندگی چلانے والا ہے. تمہارے جسم کو صحیح سالم رکھنے والا وہی ہے، بیماری دینے والا وہی ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی جب بیمار ہوتے تھے انہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ آدم علیہ السلام سے نہیں مانگتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں مانگتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں مانگتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوئے تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ بیمار ہوئے تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دینے والا ہے. مسلمانوں کا حال دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، افسوس ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثر آبادی یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایک خدا کو ماننے والی نہیں ہے. بہت کم مسلمان ہیں جو ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں، بہت کم مسلمان ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ورنہ اکثر مسلمان مشرکین ہیں. ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے کو مشرک کہا جاتا ہے. مسلمانوں میں اکثر بڑی تعداد مشرکین کی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی اللہ کے وفادار کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے حاکم کے وفادار کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے مالک کے وفادار کو مسلمان کہتے ہیں. خدا کی زمین پر خدا کی نہ سننا بغاوت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کسی شاعر نے ایک مصرے میں اس طرح سے کہا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے حاکم کی ہم نہیں مانتے تو یہ بغاوت ہے، ملک کا نظام نہیں مانتے تو یہ بغاوت ہے. یہ کائنات ایک نظام ہے، کائنات کا ایک خالق ایک ہے، اس کا حاکم ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر ہم اس کی نہیں مانتے ہیں تو یہ بغاوت ہے. اس کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کا وفادار ہوں.
اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی بھیجا, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. دنیا کے جو بھی کام ہیں, نماز پڑھنا ہے تو نبی آپ کے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہیں. آپ کو تجارت کرنا ہے تو نبی آئیڈیل ہیں. آپ کو سفر کرنا ہے تو نبی آئیڈیل ہیں. آپ کو کھانا کھانا ہے تو نبی آئیڈیل ہیں. آپ کو پانی پینا ہے تو نبی آئیڈیل ہیں. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے, زندگی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں آپ کے لیے نبی آئیڈیل نہ ہو. علیکم بسنتی, نبی نے فرمایا میرے طریقے پر چلو, میرا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نبی نے ساری باتیں بتائی, معمولی معمولی باتیں بتاتے ہیں. تو کہا گیا حتی الخراء, یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا. قضائے حاجت, آدمی باتھ روم جاتا ہے تو وہاں جانے کا طریقہ کیا ہے, واپس آنے کا طریقہ کیا ہے, جاتے وقت میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے, باہر نکلے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے, یہ تک کہ نبی نے بتایا ہے. بعض مرتبہ مسلمانوں کی زبانوں سے یہ سنائی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی 1400 سال پرانی زندگی, نبی کی جو تعلیمات تھی وہ 1400 سال پہلے کی تعلیمات ہیں. لہذا نبی کی سنت میں, نبی کی حدیثوں میں ہماری زندگی کی تمام باتیں نہیں ہیں. اگر ہمیں آج زندگی گزارنی ہے تو فلاں فلاں امام کی پیروی کرنی پڑے گی. نبی کی حدیثوں میں آج ہم کو زندگی کی ساری باتیں نہیں ملے گی. بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے, ایک تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ایک اللہ سے زیادہ کی, ایک خدا سے زیادہ کی عبادت کرتے ہیں, اور ساتھ میں مسلمان کی جو بڑی پہچان ہے ایک نبی کی ماننے کی. مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو ایک نبی کے نہیں مانتے, جو نبی کو آئیڈیل مانتے ہی نہیں ہیں. جب انہیں پوچھا جائے نماز کیسی پڑھنا چاہیے تو کہتے ہیں فلاں امام کے طریقے کے مطابق. نبی کے طریقے کے مطابق نہیں, نبی کا طریقہ بہت گنجلک ہے. حدیثیں سمجھنا سب کے لیے آسان نہیں ہے, سب کو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا, نبی کی زبان مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بنایا جس کی زبان مشکل, ایسا نبی بنایا جس کے اعمال 1400 سال تک نہیں رہ سکتے, لیکن امام ایسا بنایا جس کی زبان بہت آسان, 1300 سال گزر گئے تب بھی اس امام کی زبان آج مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. 1400 سال پہلے کے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن 1300 سال پرانے امام کی بات آج تک لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. اماموں کی باتیں آسان ہو گئی, اماموں کے مسائل آسان ہو گئے, نبی کی حدیثیں مشکل بنا دی. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کو. مسلمان کہتے ہیں نبی کو آئیڈیل ماننے والے کو. جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کے پاس آئے اور آپ نے ان سے پوچھا تھا مل اسلام, بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر مسلمانوں کو پرکھا جائے تو آج سب سے بڑی برائی مسلمانوں کے اندر یہاں پر دو جگہوں پر ہے, ایک اللہ کو ماننے میں اور دوسرے نبی کو تسلیم کرنے میں. سب سے زیادہ اگر ناکام ہے مسلمان ان دو چیزوں میں. مسلمان اللہ کی عبادت میں کوتا ہیں, اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت کرتے ہیں اور نبی کے ساتھ دوسروں کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں, دوسروں کو اپنا رہبر مانتے ہیں. یہ بنیاد ہے ایمان کی, یہ بنیاد ہے اسلام کی, اور مسلمان اسی بنیاد میں سب سے زیادہ کمزور ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر کسی جگہ پر آپ مسلمانوں کے درمیان توحید کی دعوت دیجئے,
مسلمانوں سے کہیے کہ شرک سے دور رہیے. یہ فنا جگہوں پر سجدہ کرنا, یہاں فنا سے مانگنا, یہ ان سے مانگنا, ان سے نہ مانگیے, اللہ سے مانگیے. اللہ سے مانگنے کے لیے جب مسلمان سے کہا جاتا ہے تو مسلمان ناراض ہوتا ہے. مسلمان صاحب کہتے ہیں یہاں سجدہ مت کیجئے, مسجد میں کیجئے, تو مسلمان ناراض ہوگا, کافر نہیں. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ مسلمانوں سے کہتے ہیں ایک اللہ سے مانگیے, مدد مانگنی ہے یا فنا المدد یا فنا المدد, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما, اللہ سے مدد مانگیے. چلیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا, یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. چھوٹے بچے ہیں, نبی نے چھوٹے بچے کو نصیحت کر دی, اس لیے کہ بچہ ہے, کمزوری ہے, جگہ جگہ دوسروں کے مدد کی ضرورت پیش آتی ہے, تو آپ نے اس کو نصیحت کر دی, جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو, مدد کی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو. نبی نے یہ نہیں کہا کہ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو, مدد کی ضرورت ہو تو مجھے پکارو. نبی نے انہیں یہ نصیحت نہیں کی, نبی نے کہا اللہ سے مانگو, اللہ کی مدد چاہو. آج دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں یا فنا المدد یا فنا المدد کے نعرے لگاتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. جب ہم یہ سوال کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمان ہمیں نہیں کہتے ہیں, مسلمان ہمیں نہیں کہتے. یہ ٹوپی, یہ کپڑے, یہ شکل و صورت, اس کو مسلمان نہیں کہتے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں مرنے والا کوئی مسلمان ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز, یہاں مرنے والا کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرنا شرک نہیں. یہ مسلمان ہے مرنے والا, اس کی قبر پر آپ سجدہ کرو گے یہ بھی شرک ہے, اور یہاں مرنے والا کافر ہے اس کی قبر پر سجدہ کرو گے یہ بھی شرک ہے. دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا, ایک اللہ کی ماننے کو یہ اسلام کہا جاتا ہے, اور ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اور مسلمانوں کی یہ جو بنیاد ہیں, اسلام کی یہ جو بنیاد ہے, مسلمانوں کو ضروری ہے, مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ اس بنیاد پر عمل کریں, ہمیشہ توحید پر قائم رہیں, ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی شرک نہ ہو, اور اس بات کی کوشش کریں کہ عبادت ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے رہیں. اسی طرح میں نے جو شروع میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک شخص, ایک غیر مسلم انسان مسلمان کے بارے میں جب یہ شکل و صورت پیش کرتا ہے, وہ یہ شکل بتاتا ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے کہ جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مومن دھوکہ دیتا ہے. ایسا کوئی اخبار نہیں تھا کہ جس اخبار میں اس نے پڑھا ہوا تھا کہ اس اخبار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مومن قرضہ لیتا ہے واپس نہیں کرتا, بلکہ اس شخص کا یہ زمینی تجربہ ہے. اس نے کسی مسلمان سے لین دین کیا ہے, مسلمانوں کو دیکھا ہے اپنے محلوں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے سرکل میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں. مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان دھوکے باز ہے, اور مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں جو دھوکہ دیتا ہے. مسلمان کہتے ہیں وفادار کو, مسلمان کہتے ہیں سچے انسان کو, مسلمان کہتے ہیں امانت دار کو, مسلمان کہتے ہیں دھوکہ نہ دینے والے کو, مسلمان کہتے ہیں وعدہ پورا کرنے والے کو. وعدہ خلافی کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے, یہ تو منافقین کی نشانی ہے. نبی نے کہا تھا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان, اور ایک روایت میں ہے واذا عاہد غدر. مومن منافق کی جو نشانی ہے, بات کرے تو جھوٹ بولے, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے, بات اور
جھگڑے کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر یہ منافق کی جو علامت نبی نے بتائی ہے اس پر غور کریں تو مسلمان اپنے آپ کو کہنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ ان علامتوں میں سے تقریباً علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تقریباً علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج معاشرے میں مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو اتنا زیادہ دھوکہ دیتے ہیں کہ باقاعدہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے زیادہ غیروں پر بھروسہ ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر سنا ہے زمین کے کاروبار میں خاص طور پر کہ اگر آپ کو پلاٹ خریدنا ہے تو مسلمان سے مت خریدو، کسی غیر سے خریدو تو تمہیں دھوکہ نہیں ہوگا، مسلمان سے خریدو گے آپ کو دھوکہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ زمین آپ اکیلے کو بیچا ہے یا آپ سے پہلے کسی اور کو بیچا ہوا ہے یا آپ کے بعد بھی کسی اور کو بیچنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک زمین کے 4 مالک ہو جائیں۔ باقاعدہ مسلمان آپس میں ایک دوسروں سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں سے زمین نہیں خریدنا، غیروں سے خریدو۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو خود کو بھی اعتراف ہو چکا ہے کہ مسلمان بہت دھوکہ دیتا ہے۔ تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے والے کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان جھوٹ بولنے والے کو نہیں کہتے۔ اور ہمارے درمیان میں دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا یہ کثرت سے عام ہو چکا ہے۔ مسلمان آپس میں کثرت سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ کس بنا پر؟ اس لیے کہ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم سب ایک نبی کے فرما بردار ہیں، اس اعتبار سے ہم آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن یہ بھائی ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جتنا مسلمانوں میں اختلاف ہے اتنا غیروں میں نظر نہیں آتا۔ مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے، آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے علماء تقسیم ہو گئے، یہ فلاں کا عالم ہے، یہ فلاں کا عالم ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مدرسہ فلاں کا ہے، یہ مدرسہ فلاں کا ہے، یہ کپڑے فلاں کے ہیں، یہ کپڑے، یہ ٹوپی فلاں کی، یہ ٹوپی فلاں کی۔ اور ان علامتوں کے ذریعے باقاعدہ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف دور ہی نہیں بھاگتا ہے بلکہ نفرت بھی کرتا ہے۔ مسجدوں کو دیکھنے کے بعد باقاعدہ ان مساجد میں نماز پڑھنے سے پرہیز کرتا ہے۔ ٹوپی دیکھنے کے بعد باقاعدہ وہ ٹوپی کی وجہ سے سلام کرنے سے بچتا ہے کہ اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ٹوپی ہے اس کے سر پر۔ مسلمان کو سلام نہیں کرتا ہے۔ سلام تو دعا ہے، سلام تو سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتا۔ اتنے زیادہ اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان میں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا تقریباً آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے کی بات ہے، اتر پردیش میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، امام صاحب نے نماز پڑھائی، چند مسلمان پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ نماز پڑھانے والا امام ایک الگ مسلک کا ہے اور پیچھے چند ایسے مصلیان تھے جن کا مسلک دوسرا تھا۔ باقاعدہ اس علاقے کے ایک مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ پیچھے پڑھنے والے وہ افراد جو ہمارے مسلک کے تھے دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھ لی، لہذا ان لوگوں کے بیویوں کا طلاق ہو گیا۔ نماز امام کے پیچھے پڑھا تھا، امام مسلمان ہے، جس کی نماز پڑھی گئی وہ مسلمان، نماز پڑھنے والے مسلمان، مفتی فتویٰ دینے والا وہ مسلمان، ایک امام کے پیچھے جو الگ مسلک کا ہے وہ مفتی صاحب کے مسلک کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مفتی صاحب یہ فتویٰ دے سکتے تھے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے نماز نہیں ہوئی یہ فتویٰ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، جاؤ دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر لو۔ یہ مسلمان ہے، یہ ہندوستان میں اس طرح کے مسلمان ہیں، اور باقاعدہ یہ خبر اخبار کے اندر بھی آئی۔
اختلافات اتنے زیادہ ہیں مسلمانوں کے اندر، جبکہ اسلام دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، تقریباً تمام جلسوں سے، تمام اسٹیج سے یہ پیغام دیا جاتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے. سب جھوٹ بولتے ہیں. بولنے والوں کو دیکھیں گے آپ، وہ کبھی دوسرے مسلک والوں کو سلام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں غیروں کو ہم گلے لگاتے ہیں، غیروں کی پارٹیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، غیروں کے اسٹیج پر ہم بیٹھتے ہیں، غیروں کے تہوار میں ہم جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں ہم مٹھائیاں کھاتے ہیں، کیونکہ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. یہ کہہ کر وہ غیروں سے گلے ملتے ہیں، ان کے تہوار میں جاتے ہیں، لیکن اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، یہ کہہ کر وہ دوسرے مسلک کے مسلمانوں سے کبھی نہیں ملتے، دوسرے مسلک کے مسلمانوں کو کبھی سلام نہیں کرتے. تو مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، یہ اختلاف کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں. مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں، مسلمان دلوں میں ہمدردی رکھنے والے کو کہتے ہیں، مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو جانوروں پر بھی رحم کریں، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اس کے سامنے شرک کر رہا ہو، کفریہ کلمات ادا کر رہا ہو، تو بھی اس کے ساتھ اچھی حکمت کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو دعوت دے. مسلمان گالی دینے والے، دھمکیاں دینے والے، جھگڑے کرنے والے، چیلنج کرنے والے اس کو نہیں کہتے. جبکہ مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے جب بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، میلاد کے موقع پر، معراج کے موقع پر، میلاد نبی کا میلاد منایا جاتا ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، جنہوں نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی، جنہوں نے اچھی زبان کا استعمال کرنے کی تعلیم دی، ان کے میلاد کے موقع پر باقاعدہ مسلمانوں کو دھمکیاں، مسلمانوں کو چیلنج، مسلمانوں کو گالیاں، مسلمانوں کو ابلیس کے نام پر لعنتیں. نبی کا نام لے کر اگر اس طرح سے مسلمان ایسی زبان کا استعمال کریں گے تو پھر اسلام کی طرف جن کو ہم بلانا چاہتے ہیں کیسے دعوت دی جائے گی، کیسے انہیں بلایا جائے گا؟ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اے لوگو، اگر تمہارے درمیان آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو جھگڑے مت کرو، گالیاں مت دو، ہاتھا پائی مت کرو، دھمکیاں مت دو. قرآن اور حدیث میں جا کر اپنے اختلاف کا حل تلاش کر لو. سب سے بہترین طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اور سید المرسلین نے کیا ہمیں تعلیم دی ہے، وہاں جا کر اپنے اختلاف کو ختم کر دو. اسلام نے اختلاف کو باقی رکھنے، اختلاف کو بڑھانے، اختلاف پر جھگڑے کرنے کی تعلیم نہیں دی. قرآن و حدیث کی جانب رجوع کر کے اختلاف کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں. اور مسلمانوں کے درمیان میں جب نبی سے پوچھا جاتا ہے مسلمان کون ہے، کسے کہتے ہیں مسلمان، آپ کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں. ہم اپنی زبانوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کس طرح سے، اپنے گھر میں اپنے بیوی کو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کو. یہ تو تقریباً گھروں کا المیہ ہے، تقریباً گھروں کا المیہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی زبان کا استعمال کہاں کرنا ہے، دوستوں میں، بازار میں، مارکیٹ میں،
گھر میں جانے کے بعد اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ میں باپ ہوں، بچوں کے ساتھ چاہے جیسی زبان استعمال کروں، چاہے بچے کو گالی دے دوں، چاہے بچے کو گدھا کہہ دوں، چاہے بچوں کو جانوروں کے نام سے پکاروں، میرا کیا، کون مجھے پوچھنے والا، میں باپ ہوں ان کا۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جو بچوں کے ساتھ بری زبان استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کا باپ ہے، تھوڑا سا اختیار آ گیا، تھوڑی سی قدرت آ گئی، تھوڑی سی ملکیت آ گئی، قوت آ گئی، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جہاں موقع ملے گا وہاں آپ گندی زبان کا استعمال کریں گے۔ باہر آپ کے برابر کا ہوگا تو آپ وہاں ان کی عزت کریں گے، وہاں اچھی زبان استعمال کریں گے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بری زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھی زبان کا استعمال کرنے والا وہ صحیح مسلمان ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں وہ کام کروں جنت میں چلا جاؤں، ایسی بات بتائیے کہ میں اس بات پر عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے نماز کے بارے میں کہا، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اپنے اسلام کی کئی باتوں کی انہیں تعلیمات دی، اور پھر آخر میں آپ کہتے ہیں الا ادلک بملاک ذلک کلی، الا ادلک بملاک ذلک کلی، کیا میں آپ کو اس میں اور ایک اہم چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس میں ایک اہم چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، کہ ان سب کا مواخذہ ہونے والا ہے؟ نبی کہتے ہیں ثقلتک امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ تعجب ہوتا ہے تمہارے اوپر، تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا وہ ان کی زبانوں کی بنا پر ہوگا، زبان کی بنا پر۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اپنی زبان سے اگر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، یا اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان شخص کو چوری کے جرم میں گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نوجوان نے کہا اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، وہ جج سے کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں، میں نے چوری کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ وہ چور کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو، اس لیے کہ میں چھوٹا تھا، میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا تو میری ماں شاباشی دیا کرتی تھی، کتنا اچھا بچہ ہے، یہاں سے فلاں سامان لایا، وہاں سے فلاں لے کر آیا۔ اس نے کبھی مجھے غلطی کرنے پر تنبیہ نہیں کی، اس نے مجھے ہمیشہ اچھا ہی کہا، میری چوری پر مجھے میری ہمت افزائی کرتی گئی، یہاں تک کہ میں آج شہر میں باہر بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور آج چوری کی جرم میں پکڑا گیا اور مجھے سزا ملی ہے۔ اگر اس زمانے میں پہلے ہی میری ماں نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا ہوتا، میری غلطی پر مجھے تنبیہ کی ہوتی،
تو آج میں اس جگہ پر اتنا بڑا مجرم کی حیثیت سے حاضر نہ ہوتا۔ تو مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے، ہمیں موحد بنائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، ہم تمام کو شرک سے محفوظ رکھے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہم تمام کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، دھوکے سے، جھوٹ سے، بےمانی سے، ہر طرح کے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق دے، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔